حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے بزرگ ہیں۔ نکاح نہیں کیا ساری زندگی، جذب کا غلبہ رہا، استغراق سکر کا غلبہ رہا، تو نکاح نہیں کیا ساری زندگی۔ تو ایک دن بڑھاپا آ گیا، ایک دن بیٹھے حدیث پاک پڑھ رہے تھے جس میں حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا، جو یہاں نکاح کی عمر کو پہنچا نہیں، پہلے انتقال ہو گیا، یا پہنچا نکاح کر نہیں سکا، تو اللہ جل شانہ جنت میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ اور کیونکہ جنت میں ہر جنتی شخص کی عمر 30 سال ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو دل میں خیال آیا بھائی یہاں تو نہیں ہوا تو اب آگے تو ہونا ہی ہے نا۔ تو دل میں یہ خیال آیا پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ یہاں تو تیری محبت میں گزر گئی، لیکن تیرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو یا اللہ مجھے اتنا تو بتا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی، کون میری شریک ہوگی جنت میں۔ تو آپ فرماتے پہلی رات دعا کی تو دعا قبول نہیں ہوئی، فرماتے دوسری رات پھر کی، قبول نہیں ہوئی، تیسری رات جب کر کے سویا نا تو خواب میں کیا دیکھا، ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، اور وہ خواب میں کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ بیدار ہوئے، آنکھ کھلی، وقت تہجد تھا، نماز تہجد ادا کی، نماز فجر پڑھی، سواری لے کے بصرہ چلے گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ ایک مرید کے گھر میں بیٹھے، لوگوں نے عرض کی حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں یار یہ تو بتاؤ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ رہتی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی حضور رہتی تو ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسی سے تو ملنے آیا ہوں۔ لوگ حیران ہو کے کہنے لگے حضور آپ اس سے ملنے آئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں، اس سے کوئی مل نہیں سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور حضرت یہ بھی کمال ہی رنگ ہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں حضور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں میں نے پوچھا پتھر کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ حضور اگر کوئی رو رہا ہے نا وہ اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو وہ اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں اس کو، وہ دیوانی ہے، آپ نے اسے مل کے کیا کرنا ہے؟ اور حضور اس کی دیوانگی یہاں تک بڑی ہوئی ہے کہ اجرت پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی ہے، اور ایسی دیوانی ہے بس جتنی ضرورت ہو نا اتنے رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد لوٹ آئے گی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ جنگل میں کس سائیڈ پہ گئی ہے؟ عرض کی حضور نہ جاؤ، بڑا خوفناک جنگل جی، وحشی درندے بڑے جی، حشرات الارض بڑے نے، نہ جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ سمت بتائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں جنگل میں چلا گیا۔ آپ فرماتے واقعی بڑا خوفناک جنگل، بھرا پڑا شیروں سے، وحشی درندوں سے۔ کہتے میں نے حیران ہو کہ خود سے سوال کیا، اوے عبداللہ بڑی بات ہے، وہ اس جنگل میں جب پیر اٹھاؤ تو آگے شیر کھڑا ہے، وہ کیسے بکریاں چرا رہی ہے؟ خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ بتائی گئی تھی نا میں وہاں پہنچ گیا، لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچا تو دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا، میمونہ آئی تو بکریاں چرانی تھی، لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی، وہ تو اس جنگل میں لوگوں سے چھپ کے مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی۔ آئے آئے۔ اور دوسرا حیران کر دینے والا منظر یہ تھا کہ آپ فرماتے وہ تو نوافل پڑھ رہی تھی اور بکریاں کون چرا رہا تھا؟ آپ فرماتے دیکھا تو شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ آپ فرماتے بکریاں چر رہی ہیں، شیر ارد گرد پہرا دے رہی ہیں، اگر کوئی بکری باہر بھاگتی ہے نا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے میں حیران اور پریشان کھڑا ہوں، بھائی وہ کیا رہا ہے؟ کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی، مجھے نہیں پتا چلا۔ اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ تو
आप फरमाते ये सवाल मैंने हज़रत मैमूना से किया। मैंने पूछा मैमूना इससे पहले तेरी मेरी कोई मुलाकात नहीं, तो तुझे मेरा नाम किस तरह पता चल गया? तो आप फरमाते हज़रत मैमूना ने जवाब दिया है अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया ना, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। ये हज़रत हमारे इस्लाफ हैं। अमीन तुन इकबाल ने कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। कहते सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे हैरान किया वो ये थी कि ये शेर बकरियां क्यों चरा रहे हैं, इनको खा क्यों नहीं रहे, ये कैसे दोस्ती हो गई, ये यारी कैसे लग गई, ये सुलह कैसे हो गई आपस में। आप फरमाते यही सवाल मैंने हजरत मैमूना से भी किया। मैंने कहा मैमूना ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी, कब से इनकी आपस में दोस्ती हो गई, ये कब से याराना लग गया? तो आप फरमाते आगे से हजरत मैमूना रो पड़ी और मुझे कहती हैं, ए अब्दुल्ला, और जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से यारी लगाई है ना, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी यारी लगा ली है। यारी ला लो जी, यारी ला लो, लगा के तो देखो यार, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते, क्या होते।